السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ اس سے قبل آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے مختلف رویوں کے بارے میں بیان فرمایا اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کفار اور مشرکین کے مختلف رویوں کو نقل کر رہے ہیں اور انسانی نفسیات کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ انسان جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واو اور اذا جب، اذقنا ہم چکھائیں، الناسا لوگوں کو، رحمتاً کوئی رحمت، من بعدی بعد اس کے، ضراء تکلیف کے، مستہم جو انہیں پہنچی، اذا اس وقت، لہم ان کے لیے ہے، مکرن کوئی ہیلے بہانے یا کوئی تدبیر، فی آیاتنا ہماری قدرت کے بارے میں یا ہماری نشانیوں کے بارے میں، قل کہہ دیں اللہ اسرع زیادہ تیز ہے، زیادہ جلد ہے، مکرن تدبیر کرنے میں، انا بے شک، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم ہیلہ سازی کرتے ہو یا جو تم مکر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں، اذقنا کا لفظ جو ہے یعنی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اذقنا یعنی ذائقہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں چکھاتے ہیں، الناسا لوگوں کو۔ اگرچہ یہاں پر خطاب جو تھا اہل مکہ سے تھا کہ یہ اہل مکہ جو ہیں یہ مشرکین جب انہیں عذاب پہنچتا ہے، لیکن اس میں تمام چونکہ الناس کا لفظ آیا ہے تو اس سے تمام لوگ ہی مراد ہیں جو اس طرح کے رویہ رکھنے والے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو رحمت یعنی کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، یعنی بیماری کے بعد کوئی شفا ملتی ہے یا پھر تنگی کے بعد کوئی آسانی ہوتی ہے، فقر کے بعد کوئی خوشحالی آتی ہے یا جنگ کے بعد امن کی صورتحال آتی ہے، تو ان تمام صورتحال میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ضراء مستہم، بعد اس تکلیف کے جو انہیں پہنچی ہے، تو جب انہیں آسانی پہنچتی ہے کسی بھی طرح کی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں مشکل صورتحال سے نکالا اور ان کے لیے آسانی کی یا بیماری ان کی دور کر دی اور صحت عطا کی، تو اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ طرح طرح کی تدبیر کرنے لگتے ہیں۔ مکر کا لفظ جو ہے یہ اردو میں نیگیٹو معنوں میں ہی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی کے لیے جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چال چلنا، اس سے مراد لیا جاتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے یہ نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پازیٹیو معنوں میں بھی۔ تو اس کے معنی ہے خفیہ تدبیر۔ بعض اوقات یہ لفظ جو ہے مقابلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کفار کے لیے جب یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہو تو اس کے معنی ان کی چالیں یا یہ نیگیٹو معنوں میں ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے جب یہ مکر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے تدبیر کا ہے کہ اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے۔ تو جب یعنی انہیں تنگی کے بعد آسانی ملتی ہے یا تکلیف کے بعد انہیں کوئی آسانی ملتی ہے تو اس وقت وہ آیات کے بارے میں طرح طرح کی تدبیر کرنے لگتے ہیں، یعنی قرآن کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ اسرع مکرن، کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ایک خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تو یہاں خفیہ تدبیر اللہ کی کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو، ان کفار کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی میں ایسا یعنی مگن کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل اللہ کو اور دین کو بھول جاتے ہیں اور دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں مزید گناہ کرنے کا اور موقع ملتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے نامہ اعمال مزید سیاہ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، یعنی رسی ان کی دراز کر دی جاتی ہے۔ تو اس کو وہ اپنے لیے بڑا
بڑا فائدہ مند سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ان کے لیے عذاب اور سزا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو بھر رہے ہوتے ہیں، کہ جس کا حساب کتاب ان کے لیے قیامت کے دن بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو عمومی طور پر انسان کی یہی نفسیات ہے کہ جب اس پر کوئی تنگی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل ہو، اس کے بعد اس کو جب آسانی مل جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہو۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو ایسی خوشحالی، ایسا مال و دولت یا ایسی صحت اس کے لیے وہ آزمائش کا باعث ہے، اور اس کا حساب کتاب اس کو اللہ کو دینا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی تدبیر ہے جو یعنی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو تنگی کے حالات میں بھی رکھ کر اللہ آزماتا ہے، اس کو خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے، اس کو صحت دے کر بھی آزماتا ہے، اس کو بیماری دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہر حال میں ہر طرح سے اس کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان حالات میں وہ کس طرح جو ہے وہ کیا رویہ وہ اختیار کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اے انسان تم کس بھول میں ہو، یہ مت سمجھو کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جیسے چاہے تم یہاں پہ زندگی گزارو، بلکہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے، وہ جو دو نگہبان ہیں وہ ان تمام جو ہے تمہارے لفظوں کو، تمہارے رویوں کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا رسولنا، رسول کا لفظ جو ہے یعنی عمومی طور پر عام طور پہ ہم رسول کا لفظ جو ہے پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، لیکن رسول کا لفظ فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ بھیجا ہوا، تو اللہ نے ہی بھیجے ہیں یہ فرشتے۔ تو یہاں پر رسولنا کا مطلب جو ہے وہ فرشتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو کرامن کاتبین دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں کندھوں پہ، تو وہ ہمارے یعنی ہر اچھے عمل اور برے عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا رسولنا، کہ یہ کس بھول میں ہیں کفار یا منافقین یا مشرکین کہ وہ اللہ نے یہ جو پیغمبر جو فرشتے یہ بھیجے ہوئے ہیں، یکتبون وہ لکھتے ہیں، یکتبون کتابت سے ہے، کتاب کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے یعنی اس کا ترجمہ آسانی سے یاد ہوگا، یکتبون کہ وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم ہیلا سازیاں کرتے ہو، کہ تم خوشحالی میں بھی طرح طرح کے بہانے کرتے ہو، تم تب بھی یعنی اللہ کی اطاعت سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، طرح طرح کے بہانے کرتے ہو، قرآن کے قریب نہیں آنا، اللہ کے احکامات کے جو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، تو یہ جو بہانے اور ہیلا سازی تم کرتے ہو تو فرشتے یہ سب لکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ذات ہے، یسیرکم جو تمہیں چلاتا ہے، فی البر خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب تم ہوتے ہو، فی الفلکی کشتی میں، وجرینا اور وہ چل پڑتی ہیں، بہم انہیں لے کے، بریحن ساتھ ہوا کے، با جو ہے یہ اس کے معنی جو ہے وہ ساتھ کے ہوتے ہیں، جیسے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ یعنی ساتھ نام اللہ کے، تو بریحن ریح کہتے ہیں ہوا کو، بی ساتھ، طیبۃ موافق، و اور فرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس ہوا کے، جا تھا تو آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، ریح ہوا، عاصف تیز، تند و تیز سخت ہوا، وجاءہم اور آ جاتی ہے ان پر، الموج موجیں، من کل مکان ہر جگہ سے یا ہر جانب سے، وظنوا اور وہ سب یقین کر لیتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، احیطا کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، بہم ان کو، دعو اللہ تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو، دعو یعنی دعا کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں کہ یعنی دعا کا معنی ہے پکارنا، تو دعو تو وہ پکارنے لگتے ہیں کس کو، اللہ کو، مخلصین خالص ہو کر، لہو اس کے لیے، دین عبادت کے لیے، لئن یہ کہ اگر انجیتنا کہ ہم نے کہ تو نے ہمیں نجات دی، من ہذہ اس سے یعنی اس طوفان سے، لنکونن تو البتہ ہم ضرور، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ انسانی نفسیات کا بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک خاص سچویشن کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ انسانی نفسیات کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے یعنی عموماً ہر حال میں جس طرح بھی ہو، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اور ایک خاص سچویشن کو بیان کرتے ہوئے جو ہے انسانی رویے کو بیان کیا ہے، تو عام طور پر بھی انسان ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ جس وقت اس پر کوئی بہت ہی مشکل آفت آ جاتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ عزیز بہت زیادہ
زیادہ کرٹیکل حالت میں ہو یا خود اس پر کوئی اس قسم کی بیماری یا کوئی آزمائش آ جائے یا مالی پریشانی کا کوئی سامنا ہو، تو اس وقت اللہ بہت یاد آتا ہے، پھر وہ اللہ کو بڑا پکارتا ہے، پھر وہ عبادتیں بھی بڑی اس کی جو ہے وہ وقت پہ ہونے لگتی ہیں، پھر وہ اللہ کے قرآن کو بھی کھولتا ہے اور بار بار اس کو پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی جب اس سچویشن سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک منظر کشی کریں، ایک منظر کی کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں یسیرو، سیر سے ہے لفظ، سیر کا معنی ہے پھرنا، یعنی اللہ تمہیں پھراتا ہے، تو انسان ظاہر ہے پھرتا وہی ہے جو صحت مند ہو، تو اس میں بھی اللہ کی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھرنے کے قابل بناتا ہے، تمہیں وہ سیر کے قابل کرتا ہے، اور سیر یعنی انسان اس سے مراد بھاگ دوڑ بھی ہے، زندگی کے لیے جو انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو تم زندگی کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتے ہو، فی البری، کبھی خشکی میں ہوتے ہو، کبھی بحر میں یعنی سمندر میں ہوتے ہو، دریا میں تمہارا یعنی بحری سفر کر رہے ہوتے ہو، کبھی تم فضائی سفر کر رہے ہوتے ہو، کبھی یعنی بری سفر کر رہے ہوتے ہو، تو سفر کی کوئی بھی نوعیت ہو، جب تمہیں اللہ تعالیٰ پھراتا ہے تم نکلتے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو۔ تو فلک کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے بھی، نہیں اس سے مراد ترجمہ جو ہے اس کا ایک کشتی بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ کشتیاں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب تم بیٹھتے ہو کشتیوں میں یا جب تم بیٹھتے ہو کشتی میں، وجرینا، اور وہ لے کر چل پڑتی ہیں، بہم انہیں کشتیاں، بریح طیبہ، تو ہوا چلتی ہے طیب۔ طیب جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو موافق ہو، طبیعت کے موافق یا ماحول کے موافق جو ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ کلوا من طیبات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ چیزیں کھاؤ جو تمہاری طبیعت کے موافق ہوں، طیب ہوں، طیب سے مراد یہ ہے کہ جو تمہاری طبیعت کے موافق ہوں۔ تو یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یعنی ہوائیں چل پڑتی ہیں طیب، بڑی یعنی جو موافق ہوائیں ہوتی ہیں، وہ یعنی تمہارا سفر بڑا سموتھلی چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد فارغ ہو، بڑا تم اس میں فرحت کا لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ ترجمہ اس کا آسانی سے ہو سکے کہ سب فارغ ہو تو تم خوش ہوتے ہو، بہا ساتھ اس کے جاءتھا، تو پھر آ جاتی ہے ریح عاصف، ایک یعنی تند و تیز سخت قسم کی ہوا، طوفانی ہوا، جو عاصف کہتے ہیں توڑنے والی ہوا، یعنی ایسی ہوا جو بالکل ہر چیز کو اتھل پتھل کر کے رکھ دے، اور سخت بڑی بڑی موجیں جو ہیں وہ اٹھ کر آ رہی ہوں، تو آگے اللہ فرماتے ہیں جاءہم الموج من کل مکان، مکان کا لفظ جو ہے یعنی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد جانب ہے، یعنی ہر جانب سے موجیں گھر گھر کے آنے لگتی ہیں، یعنی ایک سمندر کی جو سچویشن اللہ نے بیان کی، تو سمندر میں جب انسان سفر کر رہا ہو اور ہر طرف سے اس طرح طوفانی ہوائیں چل پڑیں اور جو ہے بڑی بڑی موجیں آ جائیں، تو اس وقت انسان کی کیا صورتحال ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں، تو اس وقت انسان سمجھتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، اب کچھ بھی بچاؤ کی کوئی حال نہیں ہے، تو اس وقت پھر اللہ بہت یاد آتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی صورتحال تھی کہ وہ جب یعنی اس صورتحال میں ہوتے تو پھر اللہ کو ہی وہ خالص پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ کو بڑا خالص ہو کر پکارتے ہیں، اور پھر ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اس وقت اللہ سے کہ آج اگر ہم اس حال سے نکل آئے، اس مشکل سے نکل آئے، تو اس کے بعد اے اللہ ہم تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کے بارے میں بھی واقعہ جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ وہاں سے مکہ سے بھاگ نکلا، اس نے کہا کہ اب کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے، تو وہاں سے بھاگا اور جدہ کی بندرگاہ سے وہ جو ہے وہ کشتی میں بیٹھا، تو کشتی میں جو ہے سفر اس کا صحیح چل رہا تھا، اچانک طوفان آیا اور کشتی لڑکھڑانے لگی، تو سب لوگوں نے کہا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، اب وہ ایک خالص اللہ کو پکارو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی ایسے حالات میں خالص اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے کہ جو یعنی ان کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی نقل کیا۔ تو اکرمہ نے اس وقت کہا کہ یہ یعنی اس خالص اللہ کو ہی اگر پکارنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، تو اسی وقت اس کے دل کی حالت بدلی اور اس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا اور واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ حالات تھے ان کے، یعنی مشرکین مکہ جب حالتیں ایسی مشکل حالت میں آتے تھے تو اس وقت پھر اللہ کو بڑا خاص یاد کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے جو ہے وہ صورتحال کیا ہوتی تھی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فلما، پھر جب انجاہم، ہم نے انہیں نجات دی، اذا، تو اچانک ہم وہ یبغونا، وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق طریقے سے۔
یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بے شک، باغیکم تمہاری سرکشی، علی انفسکم تمہاری ہی جانوں پر ہے، یعنی تمہاری یہ بغاوت، تمہاری یہ سرکشی کا نقصان جو ہے، اس کا وبال علی انفسکم تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، متاع فائدہ ہے، الحیات زندگی، دنیا کی، کہ دنیا کی زندگی کا یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، فننبئکم پھر ہم تمہیں خبر دیں گے، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ یعنی ایک تنگی کی صورتحال، اس مشکل سچویشن سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انسانی رویے اور نفسیات کے اللہ نقل کر فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ فلما انجاہم، جب انہیں ہم نجات دے دیتے ہیں، تو انجا کا لفظ جو ہے نجا سے ہے، نجا کا معنی یعنی ہم انہیں بچا دیتے ہیں، یعنی انہیں نجات دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اذا ہم یبغون، تو تب وہ بغاوت کرتے ہیں۔ یبغون جو ہے بغی سے ہے، بغی کے معنی ہے چاہنا، یہ پازیٹیو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھا چاہنا، لیکن نیگیٹو معنوں میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ یعنی اس سے مراد ہے بغاوت، یعنی جو دل میں آئے وہ کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتے ہیں اس سچویشن سے، مشکل سے نکال لیتے ہیں، بیماری کے بعد صحت دے دیتے ہیں، تنگی کے بعد آسانی دے دیتے ہیں، فقر کے بعد جو ہے وہ انہیں آسائش مل جاتی ہے، نعمتیں اللہ کی عطا ہو جاتی ہیں، کسی مشکل سچویشن سے نکال کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا جو ہے وہ راستہ کھول دیتے ہیں، تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے کہ وہ پھر بغاوت میں اتر جاتا ہے، فی الارض زمین میں بغاوت کرتا ہے، بغیر الحق کے نہ حق، یعنی اس کا حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اور اس صورتحال میں جو اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ شکر کرتا اللہ کا، اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں وقت گزارے۔ شکر یہ نہیں کہ زبان سے اس وقت جو ہے وہ شکر کرتا رہے یا الحمدللہ کہہ لیا اور اس کے بعد پھر اسی حالت میں رہا، تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر انسان کے رویے کا نام ہے، آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر یہی ہے کہ اس کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے نکال لیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، تو وہ بغاوت کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑا اختیار ہے کہ جو اس صورتحال پر انہوں نے قابو پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو خبردار، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک یہ تمہاری جو بغاوت ہے، تمہارا یہ جو ظلم ہے، علی انفسکم تمہیں ہی نقصان پہنچائے گا، یعنی جو تمہارا یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس کا خود تمہیں نقصان ہوگا، یعنی ایسے کو تیسا ہے، جیسا تم کرتے ہو، جو تمہارے کرتوت ہیں ان کا نقصان جو ہے وہ تمہیں ہی ہوگا۔ یہ مت انسان سمجھے کہ دنیا میں کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے، کوئی بغاوت کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ لازمی اس سے جو ہے اس کا حساب لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ انسان دنیا میں بھی دے گا، ایک بغی ہے اور دوسرا عقوق الوالدین، یعنی بغی یعنی اللہ کی نافرمانی، دوسرا والدین کی نافرمانی، تو یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ دنیا سے بھی اس کا بدلہ وہ دے کر جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متاع الحیات الدنیا، تم دنیا میں انجوائے کر لو جس طرح بھی کرنا ہے، جو بھی تم بغاوت کر رہے ہو، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یا جو بھی تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو وہ در حقیقت تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ تو دنیا تو تھوڑی عرصے کا ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا سامان جو ہے یہ تھوڑا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سب خبر دے دے گا کہ جو تم نے عمل کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی متاع الحیات الا غرور، یہ دھوکے کا سودا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ دنیا میں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہ دنیا کا سامان جو ہے یہ متاع یعنی تھوڑا فائدہ ہے، عارضی فائدے کو کہتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں تمام تمہارے اعمال جو تمہارے لکھے گئے ہیں، نوٹ کیے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بھی ذکر کیے ہیں کہ رسولنا یکتبون ما تمکرون، کہ میرے رسول یعنی میرے فرشتے وہ لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، تو پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم نے جو اعمال کیے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی کو مثال کے ذریعے واضح کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔
انما الحیات الدنیا لعب و لہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ تو اس کھیل تماشے کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما سوائے اس کے نہیں مثل الحیات الدنیا، مثال زندگی دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے کماء پانی کی طرح ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا من السماء آسمان سے، فاختلط تو پھر وہ مل گیا، اختلاط ہو گیا یا گڈمڈ ہو گیا، بھی ساتھ اس کے نبات الارض زمین کا سبزہ، نبات کہتے ہیں سبزے کو، الارض زمین کا، مما اس میں سے جو یاکلو کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور جانور، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا اس کا پوری رونق، وزینت اور مزین کر دی اور خوب مزین ہوگی، وظنّا اور گمان کر بیٹھے اہلہا اس کے رہنے والے، انہم کہ وہ قادرون سب قادر ہیں، علیہا اس پر، اتاہا تو اچانک آ گیا اس پر، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن میں، فجعلناہا تو ہم نے اس کو کر دیا، حصیداً جڑ سے کٹی ہوئی، کأن گویا کہ لم تغنا تو نہیں تھی موجود بالامس کل، کذالک اسی طرح، نفصلو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی نشانیوں کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے آسمان سے پانی اللہ نے نازل کیا اور وہ زمین یعنی مٹی کے ساتھ مل گیا، اور جب مٹی سے وہ ملا تو جتنی زیادہ بارش ہوئی اتنا زیادہ سبزہ نکلا، اور وہ اتنا سبزہ نکلا کہ وہ اتنا گھنا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاختلط یعنی وہ اختلاط ہو گیا۔ اختلاط کا مطلب ہے گڈمڈ ہو گیا، آپس میں مل گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں گھنا کوئی جنگل ہو یا کوئی گھنی فصل ہو تو وہ اس کے شاخیں آپس میں ایسے گڈمڈ ہو جاتی ہیں کہ آپس میں مل جاتی ہیں، تو اس طرح اتنا وہ سبزہ اترا کہ اتنی ہریالی ہو گئی کہ وہ سبزہ آپس میں مل گیا۔ پھر جو ہے بھی ساتھ اس کے، یعنی بھی سے مراد ہے ساتھ بارش کے، جو بارش اللہ نے جو ماء کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی ہے بارش، تو اللہ نے جو پانی اتارا، انزلناہ اس کو نازل کیا آسمان سے، تو اس کی وجہ سے سبزہ ہوگا اور وہ خلط ملط ہو گیا، اور اس سے یعنی اس سبزے سے کیا ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اناج نکالا، پھل نکالا، چارہ نکالا، جو ہے انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور انعام جو ہیں وہ بھی چارہ کھاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بنا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا زخرف کہتے ہیں رونق، کمال کا حسن، یعنی ایسا حسن جو ظاہری حسن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ظاہری حسن زمین کو اتنا ملا کہ وہ انتہائی حسین لگنے لگی، یعنی جہاں پر سبزہ اور چارہ ہو تو وہ زمین بڑی خوبصورت لگتی ہے، تو لہلہاتے کھیت اور خوبصورتی اتنی زمین کی جو ہے وہ بڑھ گئی، وزینت اور وہ مزین ہو گئی، آراستہ ہو گئی، تو اس کے رہنے والے یہ سمجھنے لگے، وظن اہلہا اور اس کے رہنے والے، اہلہا سے مراد یہ نہیں کہ اس زمین کے رہنے والے، وہ یہ ظن خیال کرنے لگے، انہم کہ وہ قادرون مقادر ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے وہ سبزہ اگایا، وہ کھیتی اگائی یا وہ زمین کو آباد کیا، جس طرح اللہ نے بارش جب برسائی تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی ہاتھ میں تھا، ہم نے محنت کی اور اس زمین کو جو ہے اتنا خوبصورت بنایا، انہم قادرون علیہا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ اس پر قادر ہیں، یا وہ سبزہ جو لگایا ہے یا وہ جو فصل لگائی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا، اتاہا تو اچانک پہنچ گیا، امرنا ہمارا حکم، یعنی کوئی اللہ کا عذاب آ گیا یا کوئی طوفان آ گیا، لیلاً رات کے وقت، او نہارا یا دن کے وقت، فجعلناہا تو ہم نے اس کو کر دیا، یعنی یہاں پر ہا سے مراد وہ کھیت ہیں، یعنی وہ جو کھیت لگائے اور انسان وہ سمجھتا تھا کہ وہ بڑے ہرے بھرے کھیت ہیں اور وہ اس کی محنت ہے اور وہ خوبصورتی سب جو ہے وہ انہم قادرون علیہا کہ وہ اس پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کھیتوں کو کیا کر دیا، حصیدہ کٹی ہوئی، یعنی بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، جیسے یعنی جب کوئی فصل کاٹی جاتی ہے اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، تو وہ اس طرح کی ہوگی کہ ان لم تغنا کہ گویا کہ نہ تھی بالامس کل یہاں پر، یعنی کوئی آگ آ گئی تو وہ پوری فصل کو اس نے جلا کر بھسم کر دیا، یا کوئی طوفان ایسا آیا کہ پوری کی فصل مل گیا میٹ اور زمین پر لیٹ گئی، یا جس طرح جو ہے وہ ژالہ باری ہو، کوئی برف باری ہو تو اس سے جو ہے وہ فصل بالکل کٹ جاتی ہے اوپر سے، طوفان آ جائے
تو اس طرح ہوئی اچانک دن میں یا رات کسی بھی پہر ہو سکتی ہے، تو وہ اسی طرح بالکل ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں انسان کی کیا قدرت ہے جس پر وہ جو اتنا اتراتا تھا یا وہ گمان کرتا تھا کہ وہ اس پر قادر ہے یا اس نے وہ سب محنت کی ہے۔ تو یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یعنی دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ تو ایک فصل کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس طرح ایک کسان فصل لگاتا ہے، خوب محنت کرتا ہے اور پھر وہ فصل تیار ہو اور بالکل وہ کاٹنے کو تیار ہو اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنی کھیتی کو دیکھ کر، لیکن اچانک کوئی طوفان آ جائے تو وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے، کوئی بچہ، والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، بڑا ہو، تو اس کو نہیں پتہ کہ اس نے جو ہے وہ آئندہ زندگی میں کہاں تک جو ہے وہ زندگی گزارے گا۔ تو اچانک اگر اللہ تعالیٰ اٹھا لے اس طرح، تو وہ انسان جو ہے، انسان کے تو کچھ اختیار میں نہیں ہے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو بڑا کامیاب کر دیا، لیکن یہ انہیں بھی نہیں پتہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں، یا کسی بھی انسان کو نہیں پتہ کہ وہ کب تک وہ زندگی گزارے گا۔ کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے تو اس لیے دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، کچھ عرصے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو یہاں پر اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی گزار لی جائے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں، مختلف طرح کے حالات ان آیات میں بتاتے ہوئے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے اور کبھی غم ہے، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسانی ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے۔ تو ان تمام حالات میں ایک بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو کفار کا یہ رویہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور تنگی میں اللہ کو بلانے لگتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ خوشحالی میں جو ہے وہ اللہ کو بھول جائے اور پریشانی کے وقت اللہ کو پکارنے لگے۔ تو مسلمان ہر حال میں اللہ کو پکارنے والا ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی، ایک صحیح مسلمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔